جی آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ راجہ نصر عباس صاحب جو ہیں وہ رات کے اس وقت یہاں پہنچ چکے ہیں. خان صاحب کی بہنیں یہاں موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ راجہ نصر عباس صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. علی مہان بھی یہاں پر موجود ہیں. پھیل جاؤ ذرا، پھیلو یار، تھوڑا سا پھیلو، سائڈوں والے پھیلو. آگے سے ہٹو جاؤ یار، آگے آرام سے چلنا سیکھو تو سب آرام سے چلنے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لائٹس ہیں وہ مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہیں اور علامہ راجہ نصر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں. ادھر ہو جاؤ نا، آپ ادھر ہو جاؤ. ان کو دیکھو، مہربانی بھائی، چلتے جائیں، آگے بھی دیکھیے، آگے دیکھیے. یہ صورتحال ہے جس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی. یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ رات کا وقت ہے، لائٹس مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہوئی ہے. علامہ راجہ نصر عباس صاحب جو ہیں وہ رات کے اس وقت پہنچے ہیں. خان صاحب کی بہنیں یہاں پر موجود ہیں. علی مہان صاحبہ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ صورتحال اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی یہ صورتحال ہے کہ علامہ راجہ نصر عباس اس ٹائم پہنچے ہیں. جو اڈیالہ جیل کے ارد گرد کی جو لائٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پہ بند ہیں. تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم اڈیالہ جیل کے پاس کی پنجاب پولیس کی طرف سے جو لائٹس ہیں وہ مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہوئی ہیں اور رات کی اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. یہ منظر ہے جی اس ٹائم اڈیالہ جیل کے پاس کا. آپ یہ تمام صورتحال دیکھ سکتے ہیں. پیچھے پنجاب پولیس موجود ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں مکمل طور پہ جو لائٹس ہیں وہ بند ہیں اور یہاں تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے ہیں. علامہ راجہ نصر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں. یہ صورتحال اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی ہے. علامہ راجہ نصر عباس صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. جنگل سے بھی بدتر ماحول ہے. ہمارے جو حکمران پہنچتے گئے عوام یہ ناکام ہو چکا ہے. اس وقت پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں ہر کوئی ان سے نالا ہے، کوئی ان سے راضی نہیں ہے. ایک ٹھیلے والے سے لینا اس سے لوگوں سے نہ صرف یہ کہ مہنگائی ہو رہی ہے، روزگار چھین رہے ہیں. پاکستان کے اندر پتہ نہیں صفائی کے نام پر تباہی بربادی پھیلا رہے ہیں اور پاکستان پورے کا پورا اس وقت دن بدن اس کی اکانومی سکڑ رہی ہے اور 25-26 کروڑ عوام کا ملک جو بحرانوں کا شکار ہے. اور ہمارے جو اندھے اور بہرے ناقبت اندیش حکمران ہیں وہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ ان کے بعد وہ سمجھتے کیا بس ناؤ اور نیور، ابھی جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹیں، آئندہ ان کو موقع نہیں ملنا ہے. کتنا لوٹ رہے ہیں. ابھی جب IMF نے کہا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اس پر کسی وزیر خزانہ نے بیان دیا، بولا. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ باقاعدہ مبینہ طور پر ٹی وی چینل کو کہا گیا کہ اس موضوع پر ڈسکشن نہیں کرنی ہے. آپ نے پرائم منسٹر نے بات کی، کسی نے نہیں کی. عوام کا، پاکستان کی غریب عوام کا 2 سالوں کے اندر تھوڑے سے عرصے میں 5,300 ارب روپیہ لوٹا گیا. پہلے تو ہم کہتے تھے جی، ہم لوگ کہتے تھے جی کہ چوری ہو رہی ہے. اب تو انٹرنیشنل لیول پر بھی ریکمینڈڈ چور ہو چکے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریکگنائز چور ہو چکے ہیں، سرٹیفائڈ چور ہو چکے ہیں. یہ ہم پر مسلط ہے. ہر روز ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے، لا قانونیت ہے. خان صاحب پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے، ان کے دلوں میں رہتا ہے. وہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے، پاکستان کا مقبول عوامی لیڈر ہے.
فقط پاکستان دنیا ان کو جانتی ہے، جو پاکستان کے لیے خوبصورت پاکستان کا امیج اور وقار تھا، جس کو اٹھا کر بونے لوگ لے گئے، چھوٹے لوگ لے گئے، جن کے اندر کوئی عزت نفس بھی نہیں ہے، اور قانون کہتا ہے کہ ان کی فیملی کو، قیدی کے وکلاء کو، اسی طرح سے ان کی پارٹی کے لوگوں کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ سب ماشاءاللہ میڈیا والے ہو، پیکا ایکٹ کے تحت آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ کے گلے گھونٹے، لبوں پر تالے لگا دیے۔ ابھی چند دن پہلے بری امام کے پاس کیا ہوا؟ بے گناہ لوگ 50 سال سے وہاں آباد تھے، آپ نے سردیوں میں ان کو بے گھر کیا، ان کے گھروں کو گرایا، ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کہاں جائیں گے وہ؟ نہ بچوں کی اسکول کا احساس ہوا، نہ غریبوں کے لیے احساس ہوا، نہ مہنگائی کا، نہ سردی کا، کہاں سے وہ گھر لے کدھر جائیں گے؟ آپ نے بالکل پریزیڈنٹ ہاؤس کے پیچھے، پرائم منسٹر ہاؤس کے پیچھے، سپریم کورٹ کے پیچھے ظلم کیا، غزہ کا ماحول تھا وہاں پر، لیکن میڈیا کے اوپر اس کو نہیں اٹھایا گیا، نہیں اٹھانے دیا گیا۔ درست ہے، یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، علامہ صاحب بات سنو، یہ بکھلائے ہوئے لوگ ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہارا ہوا لشکر ہے۔ اب ان کی فیملی یہاں آتی ہے، خان صاحب کی بہنیں آتی ہیں، گھر کے رشتے دار آتے ہیں، کیوں نہیں ملنے دیتے؟ اب مجھے بتلائیں، اگر یہ طاقتور ہوتے نا، یہ تو ابھی سیلف کانفیڈنس بھی کھو چکے ہوئے ہیں، یہ بالکل ہارے ہوئے ہیں، ملنے دے، ملاقات کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہو خان صاحب سیاسی بات نہ کریں، اس کی حکومت کو آپ نے جیلی طریقے سے گرایا، جیلی FIR کاٹ کے جیل میں ڈالا انہیں، ان کی وائف کو ڈالا، اس کے بعد ان کی پارٹی کا جو جیتا ہوا الیکشن ہے تم نے لوٹا، نشان چھینا پارٹی کا، پارٹی اور انکروچمنٹ کرتے کرتے جو 17 سیٹوں والے تھے ان کو اپنے اکثریت دلائی۔ ابھی الیکشن ہوئے ہری پور کے اندر، جیتا ہوا الیکشن تم نے وہاں لوٹا۔ پھر یعنی یہ لوگ ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ اصلاً ڈٹائی کا جو ہے نا آخری حد ہوتی ہے، اسے بھی آگے بے شرمی کی آگے چلے گئے ہیں۔ لہذا حق ہے ہمارا، ہم احتجاج کریں، ریزسٹ کریں ظلم کے خلاف۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، اگر مہنگائی ہے عمران خان کو ہٹانے کی وجہ سے ہے، اگر کسانوں کے حق پامال ہوا ہے ان کی حکومت گرانے کی وجہ سے، اگر جتنی کرپشن بڑھی ہے ان کو حکومت کو ختم کرنے کی وجہ سے ہے، پاکستان کے عوام کی جتنی مشکلات ہیں اس وقت ان کی اسٹیبل گورنمنٹ کو گرانے کے بعد، جو اکنامیکلی بھی آگے بڑھ رہی تھی، ہر لحاظ سے ملک میں امن و امان تھا، بہتری کی طرف جا رہی تھی، دن بدن بہتری کی طرف جا رہی تھی، آپ نے کیا کیا؟ اس کو گرا کر تو آج پاکستان کو تباہی کا شکار کر دیا ہے۔ لہذا یہاں احتجاج کرنا صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، پاکستان کے غریب عوام کے لیے بھی ہے، کسانوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ لہذا آپ سب کو ساتھ دینا چاہیے، میڈیا کو ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کی جو پیکا ایکٹ ہوا نا آپ کے خلاف، اس کے خلاف بھی ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، ان ظلم کے ضابطوں کو۔ لہذا اس وقت احتجاج کرنا رات کا وقت ہے، بزرگ خواتین ہیں، ہماری بہنوں کی جگہ بھی ہیں اور بعض کی نسبت ماؤں کی جگہ بھی ہیں، ان کے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، ان اکیلے چھوٹے لوگوں کے گھروں میں لگتا ہے کہ کوئی ان کے اندر کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے انسانیت کے حوالے سے، درندوں سے بھی بدتر ہیں، یہ بے حس لوگ ہیں، بلکہ یہ ذہنی مریض ہیں، یہ کسی کو تکلیف دے کر، انہیں اذیت دے کر انہیں لطف آتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے، یہ ایسے لوگ ہو چکے ہیں۔ اچھا آگے صاحب سارے دروازے کھٹکھٹا لیے آپ نے، عدالت سے بھی ہوا ہے، تب بھی ملاقات نہیں ہو سکی، آخری کیا حل رہے گا سر؟ اس کے بعد کیا کریں گے سر؟ ملاقات کیسے ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ریزسٹنس کو زندہ رکھنا چاہیے، ظلم کو چھپنے نہیں دینا چاہیے، اگر ظلم چھپ جائے نا تو ظالم کو فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں نا، دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے یہ کتنا ظالم سسٹم ہے جو تمام بنیادی انسانی حقوق جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سب کو ختم کر رہا ہے۔ لہذا بولنا چاہیے ظلم کے خلاف۔ میں پہلے میڈیا والے سے بھی کہا، اگر آپ PK کے خلاف بولتے ہیں، آپ کی بازوؤں پر سیاہ پٹیاں ہوتی نا تو آج یہ حالت نہ ہوتی آپ کی بھی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مل کر ظلم کے خلاف اٹھیں، اور یہ جو ہر منگل کو دھرنا ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تھکے نہیں ہیں، ہم ڈرے نہیں ہیں، ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہیں، ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے، کسی خوف زدہ نہیں ہے۔ لہذا یہ دھرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ریزسٹنس زندہ ہے، مزاحمت زندہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ عبادت بھی ہے ظلم کے خلاف بولنا۔ بے شک
خدا کو پسند ہے کہ ظالم کے خلاف بلند آواز میں فریاد بلند کی جائے، اسے مرد آباد کہا جائے، اسے اس باقاعدہ اس کے ظلم کو اشکار کیا جائے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ظلم اشکار ہو رہا ہے. لا قانونیت ظلم ہے، لا قانون پر عمل نہ کرنا، دوسروں کو ان کے حقوق نہ دینا، یہ ظلم ہے. ہم ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، خدا کو بھی پسند ہے. چنڈے پہلے کی پہلی آیت یہ ہے. بتائیے گا کہ خان صاحب نے تحریک کی جو اختیار ہے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کو دیا ہوا ہے. اگر آج پولیس واٹر کینن کا یا گرفتاریاں کرتی ہے تو تب آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہوگا اس پہ؟ دیکھیں بھائی، یہ آج ہمیں گرفتار کریں، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے. ہم پیچھے توڑنے والے نہیں ہیں نا. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی پتھر ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہے. ہم تو اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں. یہ گولیاں مارتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گولیاں ہیں، ابھی بھی مار لیں. لیکن کیا گولیاں مارنے سے ریزسٹنس پاکستان میں ختم ہوئی ہے؟ لوگ نا امید ہوئے ہیں. لوگوں کو یہ عمران خان صاحب سے ڈیٹیچ کر سکے ہیں، اپنے ساتھ ملا سکے ہیں. ان کے مخالفین کی جو فرنٹ ہے وہ اور بڑا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے ججز جو استعفیٰ دے کے آئے ہیں اس ظلم کے خلاف، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک فرنٹ بڑا ہو گیا ہے، اور بڑا ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے. یہ فرنٹ بڑا ہو رہا ہے، اور یہ تنہا ہو رہے ہیں، اکیلے ہو رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو بالکل کیا اسے کہتے ہیں کہ کرپشن میں سر تک دھسے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ان کے ساتھ. اور یہ لوگ دیکھ رہا کل یہاں نہیں ٹھہریں گے. ان کی تاریخ ہے، یہ کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی برطانیہ جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں یہاں سے. بے شک. تو یہ ہم اس وطن کے بیٹے ہیں، ہم یہیں رہیں گے، ہم یہیں مریں گے، یہیں دفن ہوں گے. یہ ہماری مادری وطن ہے. علامہ صاحب، لاسٹ ٹائم ٹھنڈا پانی پھینکا گیا، ابھی بھی تمام لائٹس بند کر دی گئی ہیں، واٹر کینن سامنے ایکٹیو ہو چکی ہیں اور ابھی بھی تیاری ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں یہ تو سراسر کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں یہ تو سراسر ناانصافی ہے. پرامن احتجاج کو اس طرح سے ہینڈل کرنا، جن کے میں نے پہلے کہا جن کے ہاتھ پہ نہ پتھر ہے، نہ کوئی گولی ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ کچھ ہے، خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، اور لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، بچے ہیں. ان کے ساتھ ایسے سلوک کرتی ہے ریاست. یہ ریاست مان نہیں رہی ہے. یہ وہ ریاست ہے جو پاکستان کی اصلی ریاست ہے. یہ کوئی ڈائن ہے جو بچوں کو کھاتی ہے اپنے کو. وہ ریاست گم شدہ ہے اس وقت، اس کو وہ مسنگ ہے. ہم نے اس کو واپس لانا ہے. جو بچوں کی، جو اپنے بیٹوں کی ماں ہوتی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے. اگر ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈائن ہے. یہ وہ ریاست نہیں ہے. یہ فارم 47 والی ریاست بن گئی ہے، اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی اگلا کا کیا پلان ہے؟ بیٹھنے کا پلان ہے یا اٹھنے کا پلان؟ ہم یہاں رجسٹ کر رہے ہیں نا، بیٹھتے ہیں، بات چیت کریں گے، اس کے بعد دیکھیں کیا کر رہے ہیں. رجسٹنس جاری ہے. ہر منگل کو، ہر جمعرات کو یہاں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ العزیز ابھی 20-21 تاریخ کو باقاعدہ پاکستان کی سطح کی قومی مشافتی کانفرنس ہو رہی ہے. اس ظلم کے خلاف جو پاکستان میں، لا قانونی کے خلاف جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. مثال کے طور پر آج ہم 16 دسمبر کی، تھوڑی دیر بعد 17 شروع ہو جائے گی. آج پاکستان ٹوٹا تھا. آج ہمارا وطن دو نیم ہوا تھا. ٹھیک ہے؟ آپ نے ٹی وی چینل پہ دیکھا ہے پاکستان کے ٹوٹنے کا غم ہو کسی کو؟ انہوں نے 1970 دسمبر میں الیکشن کرایا، عوام کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا. 1971 میں دسمبر میں پاکستان ٹوٹ گیا. آج 1 سال پورا، اور انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا. اور کہتے ہیں جناب والا کہ فلاں غدار تھا، فلاں غدار تھا. غدار وطن، خائن وطن، پاکستان کے دشمن وہ لوگ تھے جنہوں نے مینڈیٹ قبول نہیں کیا اور پاکستان کو توڑا. بے شک. تھینک یو سر. علامہ صاحب، پہلے 1.5 سال تک ملاقاتیں ہوتی بھی رہی ہیں ڈیالہ جیل میں. ہم نے دیکھا کہ کیونکہ کیسز کی باتیں شروع تھی اس وقت تو 5-5 4-4 دن کی ملاقاتیں جو ہے وہ ہوتی رہی فیملی کی. لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ملاقاتیں بالکل ہی بند ہو گئی. خوف زدہ ہیں. بسم اللہ. میں بتاتی ہوں. دیکھیں، جو کیس تھے نا، اس کے اندر ہمارے لائرز نے کہا تھا اگر اوپن کورٹ ٹرائل جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب فیملی بھی موجود ہو اور میڈیا بھی موجود ہو. تو ہمارے لائرز نے کہا تھا کہ ہم ٹرائل نہیں چلائیں گے جب تک اوپن کورٹ نہیں ہوگا. عمران خان نے بھی یہ کہا تھا. اس لیے ان کی مجبوری تھی کہ وہ ہمیں اندر جانے دیتے تھے، اور اس میں بھی ساروں کو اکٹھا نہیں جانے دیتے. کبھی
2 को भेज देते थे, कभी तीसरे को तंग करते थे, हालांकि 6 लोग जा सकते हैं हम भी। तो ये इन्होंने जो ट्रायल थी वो उसमें तो हम चले गए थे, जो अभी तोशाखाना 2 की थी, लेकिन जो इमरान खान की मुलाकातें ये तो अप्रैल से 2-2 महीने के बाद एक को विजिट करने दें, कभी 2 को विजिट करने दें, और इन्होंने ये इसी तरह ही कर रहे थे। लेकिन जब मेरी बहन, अभी मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि जी असल में इमरान खान, क्योंकि बाहर आके उनका सियासी बयान तो क्यों ना दें, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं 20 करोड़ लोगों की, तो बात भी ना, ये किसने फैसला किया है कि इमरान खान का पैगाम बाहर नहीं आ सकता? यहाँ पे लॉ कौन सा वाला है? ये आईन है हमारा, कह रहे हैं। जब आप हमारे से सवाल पूछते हैं तो जो टीवी पे आके जोकर बैठ जाए उसके बारे में कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि ये मेरे आईन और कानून में है? हमने किसी चीज पे तो चलना है ना अलामा साहब, या आईन पे चलेंगे और कानून पे चलेंगे। कानून ये तोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं मुलाकात के, हम तो कोर्ट ऑर्डर्स लेके बैठे हुए हैं। हमारा कानून भी इजाजत देता है, हमारा आइन भी इजाजत है, हमारी अदालतें भी तौहीन अदालत ये कर रहे हैं, कानून ये तोड़े हैं, आइन ये तोड़े हैं। तो हम कैसे हो गए मुल्क के खिलाफ? मुल्क के खिलाफ तो वो हैं जो कानून, आइन और अदालतों को नहीं मान रहे। तो इससे हम बैठेंगे क्योंकि हम कानून के लिए खड़े हैं, हम अदालतों के लिए खड़े हैं, और हम इस वक्त इंसाफ के लिए खड़े हैं। और इमरान खान को जो टॉर्चर किया जा रहा है, देखें ये कितनी देर हम बर्दाश्त करेंगे? लामा साहब, मैंने तो कह दिया है कि देखिए बस बहुत हो गया। इमरान खान को कैद तनाई में टॉर्चर कर रहे हैं, इमरान खान कहते हैं मेंटल टॉर्चर हो रहा है। मैंने कहा हम तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जी बंद कर दें। आप सारे लोग तड़प रहे हैं अगर इमरान खान के लिए, तो फिर बंद कर दें, दुकानें भी बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें। जैसे लामा साहब कह रहे हैं कालियां पट्टी पहन के निकलना है, ये नहीं हम कह रहे कि मुलाकात करवाएं, मैं कह रहे इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान का केस लगाएं हाई कोर्ट में, जो जज डोगर नहीं लगा रहा है, लगाएं केस। 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, केस लगाएं। 2-3 उन्होंने कार्रवाइयां की, और उसके बाद जब वो दलाइल देने का वक्त आया उन्होंने केस नहीं लगा रहे हैं। तो वो अगर वो उसमें से आजाद हो जाए इमरान खान, तो उसमें तो जैसी बेल लगेगी, हमारे लॉयर कहते हैं 15 मिनट में उनको बेल दे देनी चाहिए बुशरा बीबी और इमरान खान को। तो या तो ये केस लगाएं, मैं तो कहूंगी हमें एहतजाज करना चाहिए कि केस लगाएं और इमरान खान को आजाद करें और बुशरा बीबी को आजाद करें। देखिए, बिल्कुल हम बैठे हैं अभी। देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक दिल करेगा। हाँ, देखिए मेरी बात सुन रहे हैं कि आप दोस्तों को ना कुछ हुक्मरानों से भी सवाल करने चाहिए। ये जिस तरह से मुल्क को चला रहे हैं और तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान आप सबका भी है, आप मीडिया वालों का भी है। इनके बारे में बोलें कि ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, यकीन कर रहे हैं ऐसे लोगों के हवाले आदमी 10, 15, 20 बकरियां भी हवाले नहीं करता कि संभालें, जिनके हवाले मुल्क कर दिया गया। ये सारे के सारे वाकई अहम और पागल हैं, दीवाने हैं, और एक पागलपन का इन पर दौरा पड़ा हुआ है। गजब जो गुस्सा होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि गुस्सा जुनून की किस्म है, पागलपन की किस्म है। अल-गज़ब मिनल जुनून, हदीस में नहीं है। तो ये जो गजब में आकर खौफजदा होकर जो कुछ कर रहे हैं, ये सारे का सारा पागलपन है, और पाकिस्तान के अवाम इस पागलपन को कभी कबूल नहीं करेंगे और न कर रहे हैं। ये सारे औचित्य कंडे हैं जिनसे ये इमरान खान साहब को तनहा कभी नहीं कर सकते, और इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है। और इंशाअल्लाह जरूर ये जुल्म की रात खत्म होगी, आदिल का सूरज तुलू होगा, जरूर होगा, और इंशाअल्लाह हम इनको थकाएंगे भी और इनको मायूस भी करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।